السلام علیکم ڈیئر گائز، میں ہوں آپ کا ٹیوٹر اور آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک نئی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں صدر مملکت کی طرف سے جو روزگار اسکیم کا اعلان کیا گیا ہے اس کی مکمل معلومات آپ لوگوں کو مہیا کی جائیں گی۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو آپ کو مکمل دیکھنی ہوگی، کیونکہ اس میں کمپلیٹ مکمل طریقہ کار موجود ہے کہ اس روزگار اسکیم کے قواعد و ضوابط کیا ہیں، آپ نے اپلیکیشن فارم کیسے جمع کروانی ہے، کیا کیا چیزیں ملنی ہیں، آپ کو مارک اپ کتنا ہے، یعنی ساری جو تفصیل ہے وہ آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، یہ میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آیا کہ کون سی جو بات ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ تو اب اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ اس ویڈیو کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں کیا تفصیلات موجود ہے۔ حکومت کا اعلان روزگار کے مواقع۔ پاکستانی شہریوں کے لیے جو 18 سے 45 سال کے ہیں اور بے روزگار ہیں، ان کے لیے یہ اسکیم کا اعلان ہے۔ 6% مارک اپ صارف اور بقیہ حکومت دے گی۔ امدادی رقم کی دستیابی پر موقوف ہے کہ وہ حکومت پاکستان سے تصدیق۔ مارک اپ کی شرح میں سالانہ بنیاد پر نظر ثانی بھی کی جائے گی۔ 10% ڈاؤن پیمنٹ، وہ آپ کو بماہ پہلے سال کی پروڈکٹ انشورنس کے ساتھ وہ آپ کے پروسیسنگ چارج علیحدہ ہیں۔ پی سی او اور ٹیلی سینٹر کے 5% ہے۔ باقی کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ 10% ہے، ٹیلی سینٹر اور پی سی او کی 5% ہے۔ 3 ماہ تک کوئی قسط نہیں، دوسرے سال سے ماہانہ اقساط تبدیل بھی ہو سکتی ہیں۔ صارف کی زندگی اور معذوری کی انشورنس حکومت پاکستان کی ذمہ داری۔ قرضے کی مکمل ادائیگی 5 سال تک ہے، لیکن پی سی او کی مدت 2 سال ہے۔ قواعد و ضوابط جو ہیں وہ لاگو ہونے ہیں۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ کن ضوابط پر جو وہ آپ کو روزگار فراہم کیا جا رہا ہے، یا یہ اسکیم آپ کو اس کے تحت آپ کو چیزیں ملیں گی۔ باقی جو چیزیں ہیں آپ کو وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں وہ دیں گے، ان پر کتنے مارک اپ ہے، کتنی شرح ہے۔ تو یعنی انہوں نے انشورنس بھی کروانا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نہ کرے آپ کو معذوری ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ ڈاؤن پیمنٹ کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے کہ پی سی او ٹیلی سینٹر پر 5% ہے، باقی جتنی بھی پیمنٹ چیزیں ہوں گی ان پر 10% ڈاؤن پیمنٹ ہے۔ آپ کو ملنا کیا ہے، آپ نے کیا کیا خرید سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آسان اقساط پر آپ نیشنل بینک کی طرف سے چلتی پھرتی دکان، یعنی 150 سی سی یہ جو رکشہ ہے یہ آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ 7,000 روپے دینی پڑے گی، اور جو ماہانہ قسط ہے وہ 1,584 روپے ہے۔ اس کے بعد کاروبار موبائل جنرل سٹور ہے، 100 سی سی بھی ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ہے سہل سواری کاروبار ٹرانسپورٹ ہے، تو اس میں آپ وہ بھی 150 سی سی ہے، ڈاؤن پیمنٹ 14,350 روپے ہے، ماہانہ قسط 3,284 روپے ہے، یعنی یہ آپ کو ماہانہ قسط دینی ہوگی۔ ڈاؤن پیمنٹ 14,350 روپے ہے۔ اسی طرح 175 سی سی بھی ہے، ڈاؤن پیمنٹ 12,900 روپے ہے، ماہانہ قسط 2,919 روپے ہے۔ یعنی یہ چیزیں آپ بآسانی آپ کو میسر ہیں اور بڑی آسان اقساط پر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔
چاہے وہ چنگچی رکشا ہو یا عام رکشا ہو، لوڈر ہو، یعنی یہ آپ لوگوں کو ملیں گے اور بڑی آسان اقساط پر ملیں گے۔ ڈاؤن پیمنٹ کا بھی ذکر ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ڈاؤن پیمنٹ کتنی دینی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو ماہانہ کے اقساط کتنی دینے پڑیں گی، تو یہ ساری تفصیل آپ کو بتا دی۔ اس کے علاوہ آپ کیا کیا لے سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ نیشنل بینک آف پاکستان سے یہ تمام چیزیں الحاق شدہ ہیں، یعنی اگر آپ کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں پی سی او کا، تو ڈاؤن پیمنٹ 300 روپے ہے، 311 روپے ماہانہ قسط ہے۔ اسی طرح جو مال اٹھاؤ، یعنی جس کو ہم لوڈر رکشا بھی کہتے ہیں، کاروبار ٹرانسپورٹ ہے، یہ 100 سی سی ہے، اس کی ماہانہ قسط 1539 روپے ہے، ڈاؤن پیمنٹ 6800 روپے ہے۔ اسی طرح اگر آپ آپریٹر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی ٹیلی آپریٹر کے طور پر، کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر، تو پھر بھی آپ کو یعنی کمپیوٹر، پرنٹر، یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اس میں جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ 2475 روپے ہے، ماہانہ قسط جو ہے وہ 1057 روپے ہے۔ اسی طرح کاروبار ٹرانسپورٹ جو ہے 100 سی سی رکشا جو ہے وہ بھی آپ کو میسر ہے، ماہانہ قسط 1584 روپے ہے، اور ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ 7000 روپے ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بڑی آسان اقساط پر میسر ہوں گی، آپ ان کو ایزیلی اویل بھی کر سکتے ہیں، حاصل بھی کر سکتے ہیں اور استعمال بھی کر سکتے ہیں، چاہے پی سی او بنانا ہو، لوڈر رکشا لینا ہو، یا کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر، ٹیلی کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر کام کرنا چاہتے ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کو میسر ہیں۔ دوسری بات کہ ڈاؤن پیمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈاؤن پیمنٹ اتنی نہیں ہے اور نہ ہی اقساط اتنی ہے، تو جلدی سے آپ لوگ جو ہیں وہ اپلیکیشن فارم جو ہیں وہ فل کر کے سبمٹ کروائیں نیشنل بینک آف پاکستان میں۔ وہ اپلیکیشن فارم کیسے فل کرنا ہے، کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹس ہیں، اپلیکیشن فارم ہوگا کیا، اس پر کیا لکھنا ہوگا، یہ تفصیل بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اپلیکیشن فارم کے ساتھ ہی۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جو جو چیزیں ملنی ہیں، پی سی او ہے، رکشا ہے، 150 سی سی بھی ہے، 175 سی سی بھی ہے، تو یہ تمام روزگار اسکیم کے مواقع جو ہیں وہ حکومت نے اعلان کیے ہیں، تو بخوبی آپ ان چیزوں سے واقفیت حاصل کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں، چلیں کسی کا بھلا ہی ہو جائے جو غریب ہیں۔ پہلے بھی کرونا کی وجہ سے حالات بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے ہیں، تو آہستہ آہستہ کاروبار شروع ہو رہے ہیں، تو مواقع بھی آ رہے ہیں، انشاءاللہ اور بھی آئیں گے۔ درخواست جمع کروانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ درخواست فارم نیشنل بینک آف پاکستان کی تمام برانچ اور این بی پی ویب سائٹ www.nbp.com.pk/کاروبار پر دستیاب ہے۔ یعنی آپ یہ جو اپلیکیشن فارم ہے، میں آگے چل کے آپ لوگ وہ اپلیکیشن فارم بھی دکھاؤں گا، فل کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ یہ آپ نے اپلیکیشن فارم حاصل کہاں سے کرنا ہے؟ بہتر ہے کہ آپ کسی برانچ میں چلے جائیں، وہاں سے اپلیکیشن فارم لے لیں، اور اگر آپ یعنی نہیں جا سکتے، آپ گھر سے اپلیکیشن فارم فل کر کے جانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی ویب سائٹ www.nbp.com.pk/کاروبار سے وہ درخواست فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ فل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مزید تفصیلات کے لیے نیشنل بینک آف پاکستان کے کال سنٹر صبح 8:30 سے رات 10:30 بجے تک 0800808080 پر مفت کال کریں اور اپنا فون نمبر درج کروائیں، تاکہ ہمارا نمائندہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کے پاس آ کر فارم بھروائے۔ یعنی اگر آپ نہیں جا سکتے، یعنی کوئی مجبوری ہے کہ آپ بینک نہیں جا سکتے، تو آپ کال کریں، جو این بی پی کا نمائندہ ہے وہ آپ کے پاس آئے گا اور فارم آپ کا فل کروا کے وہ چلا جائے گا۔
इंश्योरेंस की रकम माहाना किस्त में शामिल है। तमाम प्रोडक्ट्स के लिए CNIC लाजमी है। यानी मैंने पहले भी बताया कि CNIC के बारे में क्या है कि आपको CNIC लाजमी जमा करवाना पड़ेगा और आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये जो रोज़गार का मौका है, ये आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आप को दरख्वास्त जमा करवाने का तरीक़ाकार बता दिया है कि दरख्वास्त फ़ार्म कहाँ से मिलेगा। आपने वो अगर बैंक से नहीं लेना चाहते तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते तो आप उनके कॉल सेंटर पर रब्ता करें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे, और वहाँ पे उनके यानी जो नुमाइंदा हैं उनको तफसीलात बताएं, वो आपसे फ़ार्म फिल करवा के चला जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके पास CNIC होना लाजमी है। नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन फ़ार्म कैसे सबमिट करवाना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ाकार है, आपको क्या लिखना है एप्लीकेशन फ़ार्म पे, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें लगानी हैं, कितना एप्लीकेशन फ़ार्म आपने फिल करना है, भरना है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फ़ार्म के साथ। एप्लीकेशन फ़ार्म जो है वो जब आपने लेना है तो उसको पहले गौर से पढ़ना है। गौर से पढ़ने के बाद आपने अपने माइंड सेट पे बनाना है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, किस चीज़ को का आपको फ़ायदा और किस चीज़ का नहीं है। इसके बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन फ़ार्म आपको मिलेगा। पहले आपने अपना नेम लिखना है, फ़ादर नेम लिखना है यानी नाम, वल्दियत, फिर CNIC नंबर लिखना है, नया पुराना जो भी आपके पास है, नया जो है वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। फिर आपने अपना एड्रेस लिखवाना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर, टेलीफ़ोन या ऑफ़िस जो है वो लिखवाना है। ऑक्यूपेशन क्या है कि आप बिज़नेस करते हैं, घर में रहते हैं, या अपना मकान है, किराए पे रहते हैं, किसी के एम्प्लॉय हैं, सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं, अपना बिज़नेस है, ये तफ़सीलात वो आपसे पूछेंगे। फिर आपके मंथली इनकम कितनी है जी, आप कहाँ पे जॉब करते हैं, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी कोई है, यानी जो आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपकी अपनी है या अपने नाम पर है या नहीं है। NTN नंबर बताएं, अपने सिग्नेचर करें, यानी ये सारी तफसीलात जो हैं वो आपको देनी होंगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कि एप्लीकेंट्स के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। 3 अटेस्टेड कापीज़ ऑफ CNIC ऑफ एप्लीकेंट एंड ग्रांटर, यानी अगर ग्रांटर जो है आपने ज़मानत के तौर पर किसी को देना है तो फिर उस गारंटर के भी CNIC की 3 तस्दीक शुदा कापीज़ आप अटैच करेंगे, वगरना आपकी अपनी ही कापीज़ लगेंगी। दूसरा, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ है। एक्सेप्टेंस लेटर फ्राम यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन, यानी अगर वो आपसे यूटिलिटी स्टोर का बिल मांगते हैं तो वो आपको भी देना पड़ेगा। एम्प्लॉय अंडरटेकिंग, यानी अगर आप कोई रोज़गार पहले कर रहे हैं तो उसके बारे में तफसीलात आपको बतानी पड़ेंगी। हाँ, अगर आप कोई ज़मानत की बुनियाद पर लेते हैं यानी ग्रांटर्स की बुनियाद पर लेते हैं तो ग्रांटर अगर वो सैलरी वाला है तो उसकी पे स्लिप को आप क्या करें दें, और अगर बिजनेसमैन है तो उसका NTN टैक्स रिटर्न या प्रूफ ऑफ इनकम है वो दें, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप वो भी दें, क्यूटेशन फॉर एस्टिमेशन ये भी दें। यानी प्रोसेसिंग एंड वेरिफिकेशन फ़ीस चार्जेस आर नॉट रिफंडेबल वंस सबमिटेड, यानी इस फार्म के साथ जो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस या जो फार्म दरख्वास्त जमा करवाने की जो फ़ीस है अगर वो आपसे लेते हैं तो वो नाकाबिले वापसी है।
یہ تمام چیزیں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دی ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے لگانی ہیں، آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اتھارٹائز اینڈ ڈکلریشن، اس کو حلفیہ بیان بھی کہتے ہیں، کہ آئی سن آف وائف آف ڈاٹر آف ہیئر بائی کنفلیکٹ ایز فالو، کہ میں نے یہی ہے کہ میں اس مارک اپ کی شرح کو سمجھ رہا ہوں، اور میں نے تمام ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اور پیمنٹ جو ہے وہ جیسے NBP کی نے کہا تھا میں نے جمع کروا دی ہے۔ میں تمام ریکوائرمنٹ اور جو معلومات NBP نے مانگی تھی میں نے وہ دے دی ہیں۔ میں یعنی کسی بھی وقت اگر کوئی NBP کو مجھ سے خطرہ ہوتا ہے، یعنی کوئی ڈیمیج یا کوئی سفر یا جو بھی ہے انفارمیشن، اگر میں کوئی غلط دیتا ہوں تو وہ میرے خلاف کوئی بھی کلیم کر سکتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فنانس فیسیلٹی جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ بھی ہو سکتی ہے نیشنل بینک آف پاکستان۔ اس کے بعد وہ میری درخواست کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی ریزن بتائے بغیر۔ اس کے بعد وہ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ میں یعنی امیڈیٹلی وہ اس پہ عمل نہیں بھی کر سکتے، کچھ دیر بھی لگا سکتے ہیں۔ ری پیمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو فنانس فیسیلٹی کی مدد سے کرنی ہوگی، وہ آپ کو کنورٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد یعنی جو SBP ریگولیشن ہے میں ان سے بھی ملوں گا، میں اپنے تمام چارجز جو ہیں وہ پڑھ لیے ہیں اور میں نے انڈرسٹینڈ بھی کر لیے، وہ میں جمع بھی کروا دوں گا۔ یعنی اگر میں 3 ماہ کے لیے شہر چھوڑ کے جاتا ہوں تو پھر میں بینک کو انفارم کروں گا۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پڑھنی ہوں گی کہ میں یہ جو تمام اقساط ہیں یہ ATM یا ڈیبٹ کارڈ کی مدد سے دوں گا۔ اس کے بعد میں نے اپلیکیشن کو اچھی طرح سے ریڈ کر لیا ہے، ویریفیکیشن اور یہ فیسز بھی دے دی ہیں، ویریفیکیشن چارجز اور انشورنس چارجز جو ہیں، یا جو رجسٹریشن یا ریپوزیشن چارجز جو ہیں یہ بھی میں نے جمع کروا دیے ہیں، یہ لون میں ہی ادا ہوں گے۔ CNIC جو ہے یہ میرا اپنا ریل ہے، یعنی جتنی بھی معلومات میں نے دی ہیں یہ تمام کی تمام معلومات جو ہیں یہ درست ہیں۔ اگر کہیں بھی نیشنل بینک آف پاکستان کو لگتا ہے کہ یہ معلومات درست نہیں ہے تو میرے خلاف کلیم کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنا نادرہ اور جو جتنے بھی کنٹیکٹ نمبر یا اپنی جو رہائش یا ریفرنس دیا ہے وہ میرا وہ NBP ویریفائی کرنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے، وہ یعنی وہ تصدیق کرنا چاہے تو تصدیق کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام یعنی جو چیزیں ہیں یہ آپ نے سمجھنی ہے، پڑھنی ہے، نیچے آپ نے سگنیچر کرنا ہے، اردو میں آپ نے سائن کرنے ہیں، ڈیٹ بھی لکھنی ہے۔ یعنی یہ تمام جو چیزیں ہیں فارم جو جتنا آپ کو فل کرنا تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے ڈاکومنٹس تک ہی کرنا ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی فارم ملتا ہے تو وہ آپ نے فل نہیں کرنا۔ یہ آپ نے یہ جو حلفیہ بیان ہے یعنی حلف نامہ، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہوتی ہیں، یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ نے کمنٹس میں پوچھ لینا ہے یہاں پہ۔ اور اگر آپ فارم جمع کروانے بینک میں چلے گئے ہیں تو آپ نے بینک سے یعنی کسی نمائندہ سے پوچھ لینا ہے کہ اس چیز کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں انگلش میں لکھی ہوئی ہیں۔ کوشش تو کی ہے میں نے کہ 1 بائی 1 میں آپ لوگوں کو اس کا مطلب سمجھاؤں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور ہر لائن کا ترجمہ کر کے کوئی چیز مس بھی ہو جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز وہ آپ کے سامنے تو ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ نہیں ہو رہا، آسانی سے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ یہ ڈسکس کر سکتے ہیں مجھ سے۔ CNIC نادرہ ویریفیکیشن، گارنٹیر ویریفیکیشن، ڈیبٹ کارڈ یا ATM کی مدد سے آسان اقساط جمع کروانا، تمام معلومات کا درست ہونا، اگر درست نہیں ہے
تو پھر وہ میرے خلاف کلیم کر سکتے ہیں۔ انشورنس کروانا، تمام پروسیس اور چارجز ادا کرنا، کوئی فیس بھی ریفنڈیبل نہیں ہوگی۔ یہ تمام تفصیلات اس حلفیہ بیان میں ہے کہ آپ نے اپنا شروع میں نام لکھنا ہے، بلدیت لکھنی ہے، اور اس کے بارے میں اس کے بعد یہ تمام تفصیلات پڑھنی ہے اور آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ اس کے بعد کہ کس چیز کے ساتھ کتنی مارک اپ ہے، پرائس کتنی ہے، یہ تفصیلات آپ کو یہ آپ کے سامنے ہیں کہ موبائل جنرل سٹور ہے، موبائل یو ایس سی ہے، وینڈر کیا ہے، پلم چنگچی موٹر لمیٹڈ ہے۔ اگر آپ 100 سی سی لیتے ہیں، 40 ایم پی 100 سی سی 150 لیتے ہیں تو 70,000 75,000، اور اس کے بعد 1,05,000 یہ ہے۔ اقساط کتنے سالوں میں جمع کرانی ہے؟ 5 سالوں میں تینوں۔ ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے؟ 10% ہے تینوں کی۔ پہلے کی 7,700 ہے، دوسرے کی 7,500 ہے، اور تیسرا جو ہے وہ شٹل ٹائپ اس کی 10 یعنی 10,500 ہے۔ اس کے بعد منتھلی انسٹالمنٹ ود انشورنس کتنا ہے؟ 1,743 روپے وہ 100 سی سی والے کی ہے، 1,697 روپے وہ 40 ایم پی والے کی ہے۔ اسی طرح جو شٹل کی ہے وہ 2,376 ہے۔ اسی طرح چنگچی جو موٹر ہے 100 سی سی 150 سی سی، اس کی بھی تفصیلات دی گئی ہیں، 5 سال کی ہیں اور 10% ڈاؤن پیمنٹ ہے، اور 7,700 10,500 14,300 3,500 14,800 یہ ان کی ڈاؤن پیمنٹ ہے۔ اقساط کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ٹرانسپورٹ ہے، سپر پاور سی این جی آٹو رکشاز ہیں 100 سی سی 175 سی سی، یہ تمام اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ اصل قیمت کیا ہے؟ 1,34,000 1,39,000۔ پھر ان کے 5 سال اقساط ہیں، 10% ڈاؤن پیمنٹ ہے۔ اس کے بعد منیمم آپ نے کتنی ڈاؤن پیمنٹ ادا کرنی ہے، اس کے بعد اقساط کتنی ہیں، ان کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یعنی یہ تمام جو آپ کے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں، یہ رکشاز کے بارے میں۔ آٹو رکشاز مختلف ہیں اور ان کی جو کیا کہیں قیمت بھی مختلف ہے، ڈاؤن پیمنٹ بھی اسی حساب سے ہے، پھر اقساط بھی اسی حساب سے ہے۔ یہ آپ نے یہ ٹرانسپورٹ کے سارے ذرائع ہیں، تو یہ آپ نے تفصیل سے ان چیزوں کو پڑھ لینا ہے۔ یہ جو کاروبار سکیم ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھ لینا ہے کہ اس چیز کی اصل قیمت کیا ہے، آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کتنی دینی پڑے گی، اس کے بعد آپ یہ تفصیل جو ہیں یہ کیسے آپ نے اقساط جمع کروانی ہے، قسطیں جمع کروانی ہیں، یہ تمام کی تمام جو تفصیل ہے یہ آپ کو آٹومیٹیکلی یہ پڑھنی پڑیں گی، تبھی آپ میرا مشورہ یہی ہے تبھی آپ نیکسٹ جو ہے وہ فارم بھی فل کریں اور سب کچھ کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو آسان اقساط پر ملتی ہیں۔ یہ تمام رکشاز ہیں، سی این جی رکشاز ہیں، آٹو رکشاز ہیں، اس کے بعد کیبن، پیسنجر، لوڈر، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ رکشاز کی ٹائپس ہیں، اور اسی حساب سے 200 سی سی ہے، 175 سی سی ہے، 100 سی سی ہے، 150 سی سی ہے، تو اسی حساب سے ان کی جو ہے وہ چارجز بھی ہیں، اور اسی حساب سے ان کی قسطیں بھی ہیں، ڈاؤن پیمنٹ بھی ہے، اور تمام کی تمام جو یعنی آپ کو قسطیں جو ہیں وہ 5 سال میں جمع کروانی پڑیں گی۔ اس میں یعنی تمام کے لیے
برابر کا وقت رکھا گیا ہے، لیکن جو فرق ہے وہ قسطوں میں ہے اور ڈاؤن پیمنٹ اور اصل قیمت میں ہے، نو ڈاؤٹ، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ایک ایڈوانس لیول میں چلی جائے تو اس کی قیمت بھی اسی طرح سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی اس کی تفصیلات کہ آپ نے اگر کون کون سے رکشاز جو ہیں وہ ان کی اصل پرائس کتنی ہے، پھر ان کی ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے، ان کی قسطیں کتنی ہیں، اسی طرح سے اور جو چیزیں ملیں گی آپ لوگوں کو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کن شرائط پر ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو یعنی جو موبیلینک کی طرف سے وہ ٹیلی آپریٹر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو یعنی اصل قیمت 4500 ہے، 2 سال کے لیے آپ کے قسطیں ہیں، 5% ڈاؤن پیمنٹ ہے، 225 روپے ڈاؤن پیمنٹ اور 226 روپے یہ آپ کو منتھلی انسٹالمنٹ دینی ہوگی۔ اسی طرح ڈیسک ٹاپ لینا ہے یعنی کمپیوٹر لینا ہے وہ 4000 کا، اسی طرح ڈیسک ٹاپ ان کے سائز ہیں، سیٹس ہیں وہ 6000 8000، اسی طرح 10,000 تک بھی ہیں۔ تو یعنی یہ بھی مختلف اقسام کے ہیں اور اسی حساب سے ہی اس کی ہیں، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ان کی جو آپ نے قسطیں جمع کروانی وہ 2 سال میں جمع کروانی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ٹیلی آپریٹر کے طور پر آپشن 1 اور آپشن 2 یعنی پی سی، پرنٹر، فوٹو کاپی شاپ، اسکینر یہ لینا چاہتے ہیں تو 42,500 2125 روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے۔ 5 سال کے لیے آپ اس کو قسطیں جمع کروانی ہے، 5% ڈاؤن پیمنٹ ہے، 907 روپے، 37 روپے آپ کو قسطیں جمع کرانی۔ اسی طرح اس کی بھی مختلف ٹائپس ہیں، 1 پی سی، ڈی ایس ایل کنیکشن، پرنٹر، فوٹو کاپیئر، اسکینر، ڈی وی ڈی، ٹیلی فون سیٹ، ویب کیمرہ یہ ملتے ہیں تو 49,300۔ اسی طرح انٹل کارپوریشن پاکستان جو ہے وہ یعنی آپ ایک 5 پی سی ڈی ایس ایل کنیکشن فوٹو کاپیئر اس کے لیے پرائس اور ہے 1,81,800۔ اسی طرح آپشن 3 جو ہے وہ 1,60,000 ہے۔ اسی طرح آپشن جو ہے وہ 1,38,725 ہے۔ یہ تمام جو قسطیں ہیں یہ آپ کو 5 سالوں میں جمع کروانی ہوگی۔ ڈاؤن پیمنٹ جو ان پر ہے یعنی موٹر بائک کے علاوہ یعنی جو آٹو رکشاز ہیں، سی این جی رکشاز ہیں، ان پر ڈاؤن پیمنٹ 10% ہے، ان تمام کی ڈاؤن پیمنٹ 5% ہے۔ جبکہ جو پی سی او کا کام ہے اس پہ جو قسطیں ہیں وہ 2 سال میں جمع کرا سکتے ہیں، جبکہ یہ جو ٹیلی کمپیوٹر کا کام ہے، ٹیلی سینٹر کا کام ہے، اس میں قسطیں آپ 5 سال میں جمع کروا سکتے ہیں لیکن ڈاؤن پیمنٹ 5% ہے۔ یہ تمام تفصیلات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیزیں آپ نے اپلیکیشن فارم کے ساتھ آپ کو میسر ہوں گی اور آپ نے ان کو تفصیل میں پڑھنا ہے، اس کے بعد ہی کسی چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ اور ان کی جو انہوں نے کہا ہے کہ قیمت پر بھی منحصر کرتا ہے، نیچے نوٹ دیا گیا ہوگا کہ یہ اس کی قیمت بڑھ بھی سکتی ہے اور انسٹالمنٹ جو ہے وہ انشورنس بھی وہ بھی اس میں بھی رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی یہ آپ نے بخوبی ان چیزوں کو پڑھنا ہے غور سے تفصیل سے، اس کے بعد ہی انشاءاللہ آپ لوگ اپنا فارم سبمٹ کروائیں گے اور ایک اچھے زندگی کی شروعات کریں۔ روزگار کا جو موقع ہے وہ آپ کو میسر ہو رہا ہے وہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ ایک مرتبہ میں پھر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ نے ایپلیکیشن فارم اور یہ جو فارم آپ کی اسکرین کے سامنے ہے یہ پہلے آپ کو بتایا ہے تفصیلات والا، یہ آپ نے غور سے پڑھنا ہے، اس کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کرنی ہے، معلومات پڑھنی ہے، تب جا کے آپ لوگوں نے اس چیز کو کیا کرنا ہے، اس چیز کے بارے میں انتخاب کرنا ہے کہ آپ کے کون سا بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کون سا مائنڈ سیٹ کس چیز کے بارے میں ہے۔
تو ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ان چیزوں کے بارے بعد میں آپ نے اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے اور اس کو سبمٹ کروانا ہے۔ اپلیکیشن فارم آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ کیسے سبمٹ کروانا ہے اور کیسے آپ لوگ اس چیز کے بارے میں آپ کو معلومات کہاں سے ملے گی۔ آپ کو اپلیکیشن فارم دکھا دیا ہے، پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ ساری تفصیل پڑھنے کے بعد آپ کو اپلیکیشن فارم کہاں سے ملے گا اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ تمام برانچوں سے بھی مل سکتا ہے اور ان کی ویب سائٹ www.npp.com.pk کاروبار پر بھی مل سکتا ہے۔ اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو آپ کال سنٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں صبح 8:30 سے رات 10:30 بجے تک۔ اس پر مفت کال کریں 0800808080 پر اور اپنا فون نمبر درج کروائیں۔ فون نمبر درج کروانے کے بعد جو ہی آپ فون نمبر درج کروائیں گے پھر آپ کی یعنی جو باری لگے گی آپ کو نمبر دیا جائے گا، وہ نمائندہ آپ سے رابطہ کرے گا، آپ کا فارم فل کروائے گا۔ وہ آپ کو ٹائم دے گا کہ آپ اس دن آ جائیں اور اپنا جو فارم ہے اس پر سگنیچر کر دیں۔ تو انشورنس کی جو رقم ہے وہ ماہانہ قسط میں شامل ہوگی اور اس کے بعد تمام پروڈکٹس کے لیے آپ کے پاس CNIC ہونا لازمی ہے اور نیا CNIC ہونا لازمی ہے، پرانا CNIC نہیں چلے گا۔ یہ تھی تمام تفصیلات اس روزگار اسکیم کے بارے میں۔ اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مزید مجھ سے رابطہ کر کے کمنٹ میں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے مزید اگر آپ کو کہیں سمجھ نہیں آتی تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو جلدی سے جلدی آپ لوگ فارم لیں، جمع کروائیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ روزگار میسر ہوگا۔ ویسے بھی حالات بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے ہیں کرونا کی وجہ سے، اور اب کیونکہ ایسا سارے کاروبار شروع ہونے لگے ہیں تو آپ نے بھی ہمت کرنی ہے میرے سمیت کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر کاروبار میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔